بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اب یہاں دیکھیں تنازع اذا تنازع الفعلان بیان کیا، اس کی صورت بیان کی۔ اب یہاں پر اذا تنازع الفعلان پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں تنازع الفعلان کیوں بیان کیا کہ دو فعلوں میں جھگڑا ہو، جبکہ تنازع تو دو سے زیادہ فعلوں میں بھی ہوتا ہے، جبکہ تنازع تو دو سے زیادہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، تو یہاں لیکن مصنف نے صرف تنازع الفعلان کیوں فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس کی مثال کہ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ 5 فعل آئے، صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، آگے آ رہے ہیں علی ابراہیم۔ اب یہاں تو 5 کے 5 فعل علی ابراہیم کے اندر عمل کرنے کے لیے تنازع کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں آنے والی اس درود شریف کے اندر تو 5 فعل تنازع کر رہے ہیں، لیکن مصنف نے صرف 2 فعل کا کیوں ذکر کیا؟ یعنی تنازع تو 2 سے زیادہ میں بھی ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 2 فعلوں کے تنازع کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کم سے کم 2 فعلوں میں تنازع ہوگا، زیادہ سے انکار نہیں کیا، زیادہ سے کوئی انکار نہیں کیا، وہی حکم ہوگا سب کا جو ان 2 میں بیان کریں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جو ان 2 کا بیان کریں گے وہی حکم سب کا ہوگا، اور 2 کا یعنی کم سے کم تنازع 2 میں ہوتا ہے، تو اس کم سے کم کی صورت کو بیان کیا، زیادہ سے انکار نہیں کیا، بھلے 100 کے اندر تنازع ہو، لیکن تنازع کب ہوگا کہ جب دونوں اسم فعل کے بعد آ رہے ہوں، دونوں فعل اس میں ظاہر کے بعد آ رہے ہوں، دونوں اس میں ظاہر جو ہے وہ دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں فعل کیا ہوں مقدم۔ لیکن اگر اس میں ظاہر مقدم ہے اور فعل جو ہے وہ مؤخر ہے، اس میں نہیں ہوگا تنازع، یا کوئی ایک فعل مؤخر ہو تو اس میں تنازع نہیں ہو، کیونکہ اگر وہ مقدم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نہ فاعل بنے گا نہ مفعول، دونوں کی ضمیر بنے گی، دونوں کا فاعل مفعول کیا بنے گی؟ ویسے ہی ضمیر بنے گی، اس میں بھی تنازع نہیں ہوگا۔ ایک مقدم ہو ایک مؤخر ہو تو بھی تنازع نہیں ہوا، کیونکہ مقدم جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کا فاعل اس میں ظاہر مؤخر کو بنائیں گے نہیں، جس سے اس میں ظاہر جس سے مقدم ہے، جو فعل اس میں ظاہر سے کیا ہے مؤخر ہے، تو اس کا ظاہر سی بات ہے فاعل یا مفعول مقدم کو تو بنانے سے رہے، ظاہر سی بات ہے فاعل یا مفعول جو بنائیں گے وہ فعل کے بعد والے کو بنائیں گے، اور جو بعد میں فعل آیا ہے اس کو ضمیر دی جائے گی، اس کا فاعل یا مفعول ضمیر کو بنائیں گے، تو بھی تنازع ہوگا جب اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ تمام اقسام میں فعل اول کو عمل دینا جائز ہے، یہی مسلک کوفیین کا بھی ہے اور بصریین۔ اصل میں یہاں جو اختلاف ہے وہ ان کے درمیان ہے، کوفیین اور بصریین یہ فرماتے ہیں عمل دینا تو دونوں کو جائز ہے، البتہ کس کو عمل دینا بہتر ہے وہ پھر آگے اختلاف آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو فعل اول کو بھی عمل دینا جائز ہے اور فعل ثانی کو بھی عمل دینا، یعنی اس میں ظاہر کو فعل اول کا معمول بنانا بھی جائز ہے، فعل ثانی کا معمول بنانا بھی جائز، بیک وقت دونوں کا معمول تو نہیں بن سکتا، لیکن کسی ایک کا معمول بنانا دونوں صورتوں میں جائز، ٹھیک ہے۔ امام فرا فرماتے ہیں پہلی اور تیسری صورت کے اندر یہ مطلقاً صورت جائز نہیں ہے، اس کے اندر فعل ثانی کو عمل دینا امام فرا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی اور تیسری صورت کے اندر اگر فعل ثانی کو عمل دیا تو دونوں صورتوں میں جو فعل اول ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں 2 خرابیاں لازم آئیں گی، 2 میں سے کوئی ایک خرابی لازم آئے گی فعل ثانی کو عمل دینے میں، یا تو فاعل کو حذف مانیں گے، اور فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور فاعل کلام میں کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے، عمدہ کا حذف جائز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ صورت جائز نہیں ہے، یا اس کو ضمیر دیں گے تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی دونوں صورتوں میں، کہ ذکر ابھی ہوا نہیں ہے پہلے سے ضمیر دے رہے ہیں، یعنی اس میں ظاہر تو بعد میں آ رہا ہے اور اس ظاہر کی ضمیر اس کو پہلے سے دے رہے ہیں، اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔
اور یہ دونوں کے دونوں ممنوع ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ امام کسائی کے نزدیک، امام کسائی کاف سے، ٹھیک ہے، امام کسائی کے نزدیک فاعل کو حذف کرنا جائز، امام کسائی کے نزدیک فاعل کو حذف کرنا جائز ہے. جبکہ جمہور کا مسلک یہ ہے، جمہور نحات کا، کہ نہیں، فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، ہاں ضمیر دینا جائز ہے. وہ اضمار قبل ذکر کے جائز جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ضمیر دینا جائز ہے لیکن فاعل عمدہ کا حذف جائز نہیں. وہذا فی الجواز، یہ تو مسئلہ تھا جواز کے بیان میں کہ کس فعل کو عمل دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. کوفیین بصرین کے نزدیک دونوں کو عمل دینا جائز. وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، اب مختار قول کس کو عمل دینا ہے، یعنی پسندیدہ کس کو عمل دیا جائے. پہلے کو فعل اول کو عمل دینا کس کا پسندیدہ ہے، اور فعل ثانی کو عمل دینا کس کا پسندیدہ ہے. نحات بصرہ اور نحات کوفہ، یعنی بصریین اور کوفیین میں سے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبَصْرِيِّينَ، رہی بات کہ کون سے فعل کو عمل دینا پسند ہے، اس میں اختلاف ہے بصریین کا، ان کا مسلک آگے بیان کرتے ہیں، اور والکوفیون، اور کوفیین کا اختلاف ہے. بصرین کا اختلاف ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي اعْتِبَارًا لِلْقُرْبِ وَالْجَوَارِ. فرماتے ہیں کہ بصریین کہتے ہیں، ان کا مختار قول یہ ہے کہ فعل ثانی کو عمل دیا جائے اور فعل اول کو ضمیر، فعل ثانی کو اس اسم ظاہر میں عمل دیا جائے، یعنی اسم ظاہر کا معمول فعل ثانی کو، اسم ظاہر کو فعل ثانی کا معمول بنایا جائے، اور فعل اول کا معمول ضمیر کو بنایا جائے، فاعل کی ہو یا جس کی بھی ضمیر ہو، ٹھیک ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ بصریین کا. مثال کے طور پر جیسے پیچھے پہلی مثال کو ہی لے لیں، ضربنی و اکرمنی زید. اب زید دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں. بصریین فرماتے ہیں کہ اکرمنی کا معمول بنائیں گے، یعنی اس کا فاعل بنائیں گے زیدن کو، اور ضربنی کا فاعل بنائیں گے ضمیر کو، ضربنی کا فاعل بنائیں گے ضمیر کو، ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرب کی وجہ سے، قرب کا اعتبار کرتے ہوئے کہ فعل ثانی اس اسم ظاہر کے زیادہ قریب ہے، تو اقرب اور قرب کا اعتبار کرتے ہوئے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر، بلکہ پہلے آئیے پہلے پائیے تو نہیں ہے، یعنی قرب کا اعتبار کرتے ہوئے وہ فرماتے کہ قرب کا اعتبار کرتے ہوئے قریب ہے اسی کو عمل دے دیں گے، کہاں اتنی دور پیچھے جائیں گے، جو زیادہ قریب ہے اس کو ہی عمل دے دیں گے، جو زیادہ قریب ہے اس کو ہی کیا کریں گے. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول مراعاتا للتقدیم والاستحقاق. کوفیین جو ہے وہ ان کا مختار مذہب یہ ہے کہ فعل اول کو عمل دیا جائے تقدیم اور استحقاق کے رعایت کرتے ہوئے، تقدیم اور استحقاق کی. فرماتے کہ ایک تو وہ مقدم ہے، اور دوسرا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر مستحق بھی وہی ہے. ایک تو وہ مقدم ہے، ٹھیک ہے، جب کلام شروع کریں گے تو وہ مقدم پہلے وہی آئے گا، لہذا اس کو کر کے اور اس کو عمل دے دیں گے، بعد میں جو آئے گا سو اس کی دیکھی جائے گی. دوسرا اس کا استحقاق بھی فعل اول کو عمل دینا اس لیے بھی ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے، یہ تو کہاوت سنی ہوگی نا. تو پہلے آئیے پہلے پائیے کی وجہ سے بھی استحقاق فعل اول کو چاروں صورتوں میں فعل اول کو عمل دینا ہے، ٹھیک ہے. فعل ثانی کو عمل دینا، مطلب فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، اگر آپ بصریین کے قول کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیتے ہیں، بصریین کے عمل کے مطابق، مختار کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیتے ہیں، فانظر، تو آپ دیکھیں، ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، اگر فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اضمرتہ فی الاول، تو آپ فعل اول کو، تو آپ پہلی صورت میں فعل اول کو
ضمیر دے دیں. ازمرتہ فی الاول، پہلی صورت میں 4 صورتیں بیان ہوئی تھی نا، تو پہلی صورت میں آپ فعل اول کو ضمیر دے دیں. ٹھیک ہے. کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ تقاضے میں موافقت کی صورت میں، یعنی دونوں کا ایک ہی تقاضا ہو، دونوں کا ایک ہی تقاضا ہو، اس کے موافقت کی صورت میں آپ کہیں ضربنی و اکرمنی زیدن. زیدن کو اکرمنی کا فاعل بنا دیں، ضربنی کا فاعل ضمیر بنا دیں. ضربنی کا فاعل. اچھا، جب فعل کا فاعل ضمیر ہو تو واحد تثنیہ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے. اور اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، یہی پڑھا تھا نا. اب دیکھیں مثال، ضربنی و اکرمنی زیدن. چلے اس سے تو نہیں پتہ چل رہا. ضربانی و اکرمنی الزیدانی، پتہ چلا. ضربانی جو عمل دیا اس کا فاعل بنا دیا ضمیر کو. اکرمنی واحد آیا نا، پتہ چلا. الزیدانی، یہ زیدانی فاعل بنایا کس؟ اکرمنی کا. ہے کیا سوال ہے؟ کیوں؟ یہی سوال ہے نا. تو اس میں ظاہر فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو تثنیہ کی صورت میں فعل کون سا لائیں؟ واحد ہی لائیں گے. تو پتہ چلا یہاں جب فاعل تثنیہ آ رہا ہے تو یہ اس فعل کا جس کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس کا تھوڑی فاعل بنے گا. یہ تو اس کا فاعل بنے گا، چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ جو مفرد آیا ہے. جس فعل کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر لگ گئی تو اس میں ظاہر اور ضمیر دونوں تو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ضربانی کا فاعل بنا دیا تثنیہ کی ضمیر کو، اور الزیدانی تثنیہ والی صورت میں اس کو بنایا اکرمنی کا فاعل. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح ضربونی و اکرمنی الزیدون. بتایا ذرا الزیدون کو کس کا فاعل؟ اکرمنی کا. کیوں کہ اکرمنی اس میں ظاہر کی صورت میں فعل وحد الفعل ابدا، اکرمنی مفرد لائے. ضربونی اس کے اندر جو ضرب تھا، ضربنی تھا، اس میں فاعل کی ضمیر لا کر اس کا مفعول، اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر کو دے دیا. ٹھیک ہے. یعنی ان تینوں صورتوں میں فعل اول کا جو معمول ہے وہ بنایا ضمیر کو، اور فعل ثانی کا معمول بنایا اس میں ظاہر. کس کے قول کے مطابق؟ بصریین کے قول کے مطابق. اور متخالفین والی صورت میں، ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں کہ فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو متوافقین والی صورت میں یعنی دونوں ہی فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں. یہ مثال آ گئی. اور مخالف والی صورت میں، ٹھیک ہے، کہ فعل اول تو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہاں پہ کہا تھا نا کہ یہ دیکھیں گے کہ فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہے یا کیا. تو اب فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی تقاضے میں دونوں مخالف ہیں کہ فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، ضربنی و اکرمت زیدن. زیدن، پتہ چلا زید منصوب ہے کیا ہونے کی وجہ سے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. شاباش. وضربانی و اکرمت الزیدین. ضربہ کو دے دیا، ضربہ کا فاعل کس کو بنا دیا؟ تثنیہ کی ضمیر کو. ٹھیک ہے. واکرمت الزیدین، یعنی مفعول بنا دیا زیدین کو، مفعول بنا دیا اکرمت یعنی فعل ثانی. وضربونی واکرمت الزیدین. ٹھیک ہے.
کہ جمع کی صورت میں اس کو ضمیر دے دی فاعل کو، اور زیدینہ یہ جو زیدین کو جو ہے اکرمتو کا مفعول بنا دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔